الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں جب وہ جھک گئیں اور کون کون سی جھکی تو پھر صحابہ نے عرض کی اب حضور کٹانی کہاں ہے جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین آج لوگ ہماری تقریریں نہیں سن سکتے بیچارے شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین حضور دے غلام جب چلتے تھے زمین بھی انج انج کرے شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے آگے میں بیان کرنے لگا ہوں
کہ جب حضور کے گستاخ کو صحابہ آدھی رات کے وقت مار کے آئے کعب بن اشرف کو، تو اس وقت کون سا نعرہ لگایا انہوں نے؟ نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں۔ میدان احد میں حضرت امیر حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اینج حضور دے دشمن نو ماری جا رہے تھے۔ آج سانو زبان تے بھی لوگ پابندی لانے۔ مولانا صاحب ذرا آستہ بات کیا کریں، تہذیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شائستگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ عالم فاضل ہیں، میں کہا جی امیر حمزہ تو ود کے تے اسی تے قیامت تک انہاں دے جڑے درد کتے نے انہاں دے پیراں دی خاک بھی نہیں بندے، تسی ہن انہاں نوں بھی تہذیب سکھانی۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں۔ وہابی کہندے جی صحابہ میلاد منایا، میں کہا انج میلاد منایا، ہٹ جاؤ۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں۔ اے میں کتاب نال لے آیا، کتاب المغازی کٹ گئی۔ آپ نے گل کی تھی آخری بندے نال، میدان احد جس آخری بندے نو آپ نے ماریا تے اس نو گل کی تھی آپ نے فرمایا اوئے تو ہی او دا نام سی سبا نامی، جدو آخری اینو آپ نے ماریا تے پھر اس تو بعد واشی بن حرب نے آپ نو نیزہ مار دیتا، اور اس تو بعد پھر امیر حمزہ ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے۔ آخری بات جڑی آپ نے انہوں فرمائی نا، جدو سامنے آیا تے آپ نے فرمایا یا ابن مقطعۃ البذور، فرمایا اوئے ختنہ کرنے والی دیا پترا، اوئے تو بھی حضور دے سامنے آ گیا؟ کیوں جی نرم بات ہے کہ گرم بات ہے؟ فرمایا یا ابن مقطعۃ البذور، فرمایا ختنہ کرنے والی دیا پترا، ہوئے تو بھی حضور دے سامنے آیا؟ ایک کو تلوار چکی تے انہوں ماریا تے انہوں ٹنگا اتے تے سر تھلے تے وہ ننگا ہو گیا تے آپ نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ فرمایا حضور دے سامنے آیا، حضور دے غلام دی ایک سٹ بھی نہیں جھل سکیا۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ لو جی میں چونکہ 8 بجے دا ٹائم ہے میرا تقریر مکن دا، تو میں بالکل مختصر جی گل کراں گا تہاڈے نال۔ حضور نال پیار کرنا ہے، سنیاں ٹوٹ کے کرنا ہے، سانو کسی نال غرض ہی کوئی نہیں، کوئی کی کردا ہے کوئی کی نہیں کردا۔ سنی دلیر ہون، تہاڈا مقصد ہی ہے دنیا تے رہن دا، رب نے تانوں رکھیا ہی اس واسطے میرے حبیب نال پیار کرو، تے ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، پوچھ کے نہیں کرنا کسی کو۔ ساڈے بزرگ پہلے فرما گئے میں حضور دے بارے کیڑیاں گلاں کرنیاں تے کیڑیاں نہیں۔ حضور دے بارے 2 گلاں نہیں کرنیاں سنیاں نے تے قیامت تک مسلماناں نے، ایک حضور نو رب نہیں کہنا، دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا، بس یہ 2 باتیں منع ہے حضور کے بارے میں، ایک حضور کو رب نہیں کہنا، دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا۔ اور اس کے علاوہ پھر وانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم، اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ فإن غازی ملک ممتاز حسین قادری ہمارے یہ علماء تشریف فرمائے، اور حضرت علامہ مولانا محمد نذیر صاحب چشتی، یہ میرے پاس لاہور میں جب میں پڑھتے تھے تو میری مسجد میں بھی رہے ہیں، یہ بڑے مجاہد آدمی ہیں،
انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے آنا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، ورنہ میں آنے کے قابل نہیں ہوں، بیمار ہوں، آپ کے سامنے ہوں، لیکن میں دل دا بیمار کوئی نہیں، دل تو مراد میں دل دا کوڑا کوئی نہیں۔ علماء اہل سنت اے رسول اللہ دے غلامن، انہاں حضور دی محبت دے درس دیتے، او ہور مولویاں جڑے یہودیاں دی طرح حضور دیاں شاناں چھپاندے نے، جس طرح یہودی مولوی حضور دیاں شاناں چھپاندے سن، حضور دی امت بھی یہو جہے مولوی ہیں۔ علماء اہل سنت بلبلن جتھے بھی جاون اے ہمیشہ پھل تقسیم کرنے، ساڑھے منہ چو کدی بدبو نہیں آئی، ہے تواڈے چہرے، ساڑھے علماء بیٹھے، تسی بیٹھے، سارے چمکتے ہوئے چہرے، کسی دے چہرے تے پریشانی کوئی نہیں۔ مولانا صاحب کی کرن لگے، سارے یہ کہن لگے کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پسا ملا، سارے اس واسطے تیار بیٹھے ہیں کوئی حضور دی گل سناؤ جی مولانا صاحب، ساڈے آقا و مولا دی کوئی گل سناؤ، بس ایسے واسطے تسی بھی بیٹھے ہو تو میں بھی حاضر ہوا کہ رسول اللہ دی گل سناؤ۔ تے غازی ملک ممتاز حسین قادری دی حمایت وچ نام لکھے نے انہوں نے، میں تانوں اہل علاقہ نو بھی، امام صاحب نو بھی، خطیب صاحب نو بھی ایک خراج تحسین پیش کرنا کہ تساں بڑی دلیری نال ایتھے غازی صاحب دا نام لکھیا، بڑی دلیری نال تساں لکھیا، اس واسطے کہ ہون تے اور ضروری ہو گیا کہ جدوں زرداری سلمان تاثیر نو ایوارڈ دے سکنا تے ساڈا تے فرض بن گیا کہ غازی دا نام لینا ہر مسلمان۔ میری گفتگو پارٹیاں جس طرح مولانا نے پہلے کیا، میری پارٹیاں بندیاں نال گفتگو کدی نہیں ہوئی جنہاں اپنی پارٹیاں دے کلمے پڑھے، میں ہمیشہ انہاں نال گل کرنا جنہاں حضور دا کلمہ پڑھیا۔ ساڈی دشمنی بھی اللہ واسطے تے دوستی بھی اللہ واسطے۔ میں عمران خان نو بڑیاں گالاں کڈیاں جمعے تے بھی دائیں بائیں بھی، جدوں نے کیا غازی قاتل ہے، تے جدوں اس نے سلمان رشدی جدوں دا اتھے ہندوستان وچ لیکچر سی تے عمران خان نہیں گیا اودے تے پھر میں عمران خان نو سلام بھی پیش کیتا ہے، تے میں انہوں خراج تحسین پیش کیتا ہے، میں اگر میرے سامنے ہوئے گا تے میں انہوں سلوٹ بھی مار دیاں گا کہ یارا ساڈی دشمنی بھی تاں سی بھئی تو غازی نو قاتل کیا، ہن تینوں اسی سلوٹ بھی تاں مار رہے ہیں کہ تو حضور دی محبت سلمان رشدی دے سٹیج ہوتے نہ گیا تو کہ انہیں خطاب کرنا ہے گستاخی رسول نے، عمران خان نہیں جائے گا ہوتے۔ میں وہ دی پارٹی دا بندہ نہیں، لیکن ساڑی محبت تے دشمنی دا معیار ویکھو کہ دل با محبوب حجازی بستہم زی جہت با یک دے گر پیوستہم۔ اقبال کہندا کائنات جگہ ایک کوئی جتھے دل لان دی او حضور دی ذات ہے بس، تو پھر قیامت تک جڑا حضور دا غلام بنیا اسی او دے نال بھی دل لا لیا۔ اے کتاباں دے میں ہوں چونکہ میرے کو ساریاں ہیں میں لے آیا کچھ نہ کچھ، ساریاں تو مراد اے بھی دے۔ اگر سلمان تاثیر نو ایوارڈ دے دیتا گیا تو پھر اس قرآن حدیث دا کی بنے گا؟ قرآن تو میں حافظ خود ہاں، اے سارا کچھ فتاوی رضوی میں لے آیا، بخاری شریف بھی میں لے آیا۔ جے سلمان تاثیر ایوارڈ دے قابل ہے تے صدیق اکبر تو لے کے اج دن تک اسلام تے قلم پھر جاندہ ہے انجر، اے میں ذمہ داری نال گل کر رہا ہوں۔ جے سلمان تاثیر ایوارڈ دے قابل ہے تو پھر ادھی راتی مار کے حضور دے غلام آئے، ایک گل بڑی دلیری نال سننی، جڑا بندہ بزدل ہے نا وہ بشک چلا جائے سانو اے گل ہے جڑی انہوں نے بزرگاں کی تھی، نہ میں زندہ نہ کوئی اور زندہ، گل حضور دی ناموس دی ہے، سبحان اللہ۔
وہ ساریاں عزتاں تے اتھے تے جڑا حضور دی عزت دی گل نہیں کرے گا وہ کائیں دی عزت ہے، وہ تے تھکن دے قابل بھی کوئی نہیں دیا۔ اے کعب بن اشرف دا قتل لکھیا، اے لفظ لکھے کعب بن اشرف دا قتل، تھلے امام نے لکھیا کہ حضور دی خلاف گلاں کردا ہوندا سی، یحج النبیہ، حضور دے خلاف بکواس کردا سی، واصحابہ، اور حضور دے غلاماں دے خلاف بھی بکواس کردا سی، اور ویحرض علیہم کفار قریش، اور جا کے مشرکین مکہ نو بھی کہندا سی اوئے حضور تے حملے کرو، انہاں نو مدینے ہی کڈو، اسی تواڈے نال ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لکعب بن الاشرف، فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا میرے اس گستاخ نو مارسی؟ محمد بن مسلمہ کہا جی فقیر حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا سعد بن معاذ نہ مشورہ کر لو، انہیں جا کے مشورہ کیتا، 6 صحابہ گئے، ادھی رات دا ویڑا، صحابہ سارے باقی گھر چلے گئے نماز پڑھ کے، اے صحابہ مسجد وچ بیٹھے رہے، حضور انہاں دے نال چلے۔ سنا ہے مسلماناں ناموس رسول دا مسئلہ کتنا بڑا ہے، ادھی رات دا ویڑا ہے، حضور بیٹھے رہے مسجد، سارے اہل مدینہ جدوں سو گئے تے انہاں 6 نو لے کے حضور نال چلے، تے چلدے چلدے حضور فرماندے رہے اتھے انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے، پھر محتاط رہنا ہے، پھر کسی نو مطلب ہے نقصان نہ ہو جائے۔ نال چلدے چلدے جنت البقیع آ گئی، اتھے حضور رک گئے، آپ نے فرمایا امدو علی برکت اللہ وعونہ، فرماؤ میرے غلاموں جاؤ، اللہ دی مدد تے اللہ دا کرم تواڈے شامل حال ہے۔ لو جی محمد بن مسلمہ نال اللہ دا کرم تے مدد شامل حال ہے تے غازی ممتاز نال کوئی نہیں۔ اسی تے ایسے وارڈ نو منیا نا، اسی اسی وارڈ تے موتر دی بھی کوئی نہیں جڑا سلمان تاثیر نو ملیا، ساڑا موتر بھی ادھے نالوں قیمتی ہے، اسی اسی وارڈ نو منیا۔ اے حضور نے بھیجیا تو جدو صحابہ قتل کر کے آئے، نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، قتل کر کے آئے نا، جس مقام تے حضور نے روانہ فرمایا انہوں نے جنت البقیع، امام کہندے ہیں فلما بلغوا بقیع الغرقد کبروا، جدو جنت البقیع دے اس مقام تے بھیجا اپنے غلاماں نو تے کامیاب ہو کے اتھے آ کے نعرہ لایا اللہ اکبر۔ ہن ادھی رات دا ویڑا تے صحابہ دا نعرہ ہوئے تے بھیجن والے ساری کائنات دے مالک، یعنی اللہ دی عطا نال مالک، مطلب کوئی بعد کوئی فتوی نہ لاندا رہے۔ توجہ، اتھے نعرہ لایا جی غازی ممتاز ماریا تے پھر کی کیا انہیں؟ یہی کام کیتا انہیں کہ آئے میرا جڑا کام سی میں کر لیا، ہن تسی کرو کی کرنا ہے تسی۔ کام رسول اللہ دا ہوئے تے حضور تے اس راتی ستے بھی کوئی نہیں، امام کہندے نے حضور مسجد وچ نماز پڑھ رہے سن، اس ویلے حضور تہجد پڑھن بھی گھر نہیں گئے، اس رات اپنے غلاماں دا انتظار کیتا میرے غلام کدوں واپس آنے۔ جدوں حضور نے سنیا نا بھئی صحابہ نا نعرہ فلما سمع رسول اللہ تکبیرہم بالبقیع کبرا، جدوں رسول اللہ نے جنت البقیع دے قریب نعرہ سنیا تے حضور نے مسجد وچ نعرہ بلند کر دیتا۔ اوے وہ آواز کیوں جی ہونی ہوئے، خدا دی قسم ہے سوچ آندی میں کہنا ہوئے آواز قیامت تک کسانو کوئی سنا دیندا ہو، جڑا حضور نے سن کے فرمایا اللہ اکبر، ساری کائنات اتے آواز کنجے پہنچی ہونی، حضور نے سن کے فرمایا۔ سنا ہے غازی ممتاز دی خبر سن کے پریشان ہونے والے، رسول اللہ تو خوش ہو رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، نعرے کا غلاموں کو جواب دے رہے ہیں۔ جدو صحابہ نے سنیا واللہ وہ سن لے گیا، وہی ساڑھے آقا و مولان تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی غصہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالے کے حسن و ادا کی قسم۔ صحابہ سنیا بھئی ساڑھے آقا و مولا تے ساڑھا انتظار کر رہے، امام کہندے نسدے ہوئے پھر آئے، نسدے ہوئے آئے جنت البقیع تو نسدے ہیں مسجد شریف تے دروازے تے حضور بھی مسجد دا سین چھڑ کے حضور بھی دروازے تے آ کھڑے۔
امام کہتے ہیں حتی وجدوا رسول اللہ واقفا علی باب المسجد، ہر ایک لفظ تے بڑی گل ہے، تے حضور مسجد جی بیٹھے رہندے تے غلاماں تے جا کے اتھے بھی پیر چوم لینے سن، لیکن حضور مسجد تے چھڈ کے تے دروازے تے غلاماں دا انتظار فرما رہے۔ تے جدوں حضور نے ویکھیا غازی ممتاز نو قاتل کہن والیا تے مجرم کہن والیا تے 13 گھنٹے دی تینوں تقریر آئی ہوئی، اس گل دا کی کرے گا؟ جدو رسول اللہ نے دیکھا تے اے حضور نے نبی فرمایا بندہ مار آئے ہو، استغفر اللہ، اے کی ہویا؟ آپ نے فرمایا افلح الوجوہ، فرمایا واہ بھائی واہ، تے جنے آ رہے ہیں، وہ کامیاب چہرے آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تے غلامہ نے غازی ممتاز بھی ہن کہندا میں تے فقیر ہاں، حضور دے در دا میری کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ نے فوراً عرض کی تھی وجہک یا رسول اللہ، حضور ساڈا چہرہ کی ہے؟ چہرہ تو تہاڈا ہی ہے، کمال دی چہرہ تو تہاڈا ہی ہے۔ لو جی کمزور دل والا یہ بات نہ سنے جڑی گل ہے اگلی، اے حوالہ موجود ہے، وکھانا کم ہے، منوانا نہیں۔ ادھی راتی اس نو جدو قتل کیتا تا دا سر کٹ کے تے کنوں نپ کے لڑکا کے نال لیا ہے۔ غازی ممتاز دے سر کٹیا کوئی نہیں، جو دے کول چھرا ہوندا تے انہوں کٹنا بھی چاہیے سی، لیکن یہ غلام ساڑھے پڑ پہ، یہ ذلیل تے کمینے ساڑھے پڑ پہ، ادھی راتی سر کٹ کے لے آئے صحابہ، تے ڈر بھی نہیں لگیا۔ ساڑھے پاسے تے کہنے ادھی راتی گوشت بھی نہیں کٹنا چاہیے، جا جنگل ہے جو جن نپ جاندے۔ میں کہا انسانی سر نال چکیا، اینج کٹے ہویا نال دے کنوں نپ کے لے آئے، تے ورماؤ براسہ بین یدہ، جدو رسول اللہ انج خوش ہوئے نا تو دا سر چک کے حضور دے سامنے انج سٹیا کر رکھیا نہیں، ورما رما یارمی کوانا پھینکنا، انج سٹیا حضور دے سامنے سر، تے عرض کی تھی حضور اے موزی سی جڑا بکواس کردا سی۔ ادھے بول رہے ہوتے ادھے نہیں بول رہے، خیر ہے تو حضور دے جدو نہ آوے تے مومن اپنے واسط گل نہیں رہنی چاہیے۔ پھر لاؤ جی نعرہ عظمت، اوے عظمت رسول، جڑا بندہ اتنا بھی ہضم نہیں کر سکتا وہ تقریر کی سننا آیا بیٹھا۔ اپنے اسی اہل سنت دے جناب خطیب ہے نا، اہل سنت دی عوام ہے، اہل سنت دا محلہ ہے جی، سارے دے تواڈے چہرے جو نور دیاں لائٹاں نکل رہی ہیں، تانوں پریشانی کی ہے؟ گل میں کر رہا تے با حوالہ گل کر رہا جی۔ اے علامہ واقدی جڑے نے امام بخاری تو بہت عرصہ پہلے، امام بخاری اجے مدرسے پڑھتے سن تے آپ دنیا تو چلے گئے۔ 130 ہجری آپ دی ولادت ہے تے 207 ہجری آپ دا وصال ہے۔ امام بخاری دی ولادت جڑی 194 ہجری چ، اے بابا جی تو ادوں دے پیدا ہوئے 130 ہجری، جدو امام اعظم ابو حنیفہ 20 سال انہاں دی عمر سی جدو امام اعظم دنیا تو گئے۔ اے بابا جی اسی کوئی اپنے کولوں گل کر رہے ہیں؟ میں آکھا جناب کینیڈا تے برگر کھا کے ناموس رسول دی گل نہیں ہو سکتی۔ کینیڈا تے برگر کھا کے غازی نو قاتل کیا جا سکدا، تے پیر مکی دے پھل کھا کے تے غازی نو، میں پیر مکی خطاب کرنا نا جی، تے میں پیر مکی دے پھل تے چادراں کھا کے غازی نو ہیرو کہہ سکنا، تے جڑے امریکہ دے ٹٹو ہیں غازی نو قاتل ہی کہنا ہے، اور کی کہنا ہے؟ چنگی شے کھادی ہوندی تو کوئی پتہ ہوندا نا جناب، گند کھا کے بندہ گاندھی۔ ہاں جی اقبال کہنا کرگر سارا رسم و آئین دیگر است، ہاں جی، اور شطوت پرواز شاہین دیگر است۔ اقبال کہندا ہے کان جڑے نو کان ہی ہوندے نے، انہاں دا رسم تے آئین ہور ہوندا، اور جتھے بھی مردار پیا ہوے تے شاہین تو نوئے سپر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں۔ شاہین تے جناب 7 آسمان تے لو تے کرسی نو بھی قلم وچ اونوں کہندا ہے شاہین دی گل ہی ہو رہی، جنہاں رسول اللہ دے غلاماں نے، مولانا نے چونکہ
اس مدرسے دی کھادے جامعہ دی تنخواہ لیندے ہو تسی، اتنے تنخواہ لبدی تو کیوں پریشان ہو؟ لیندے نہیں تسی؟ ہاں سارے علماء ساڈے لیندے تنخواہ، میں بھی لیندا، کمال والی گل ہے، لیکن امریکہ دا مال نہیں لیندے اسی، مسجد دی تنخواہ لیندا۔ اور ساڈا ایک کینیڈا وچ بیٹھے مجدد ہے، وہ کہندا یہ مولوی تنخواہ لیتے ہیں، میں کہا جی بالکل لیتے ہیں، کیوں نہیں لیتے؟ صدیق اکبر نہیں لئی، حضرت عمر نہیں لئی، عثمان غنی نہیں لئی، حیدر کرار نہیں لئی، عمر بن عبدالعزیز نہیں لئی، سارے نے تنخواہ لئیاں تے کوئی وکری لے رہے ہیں۔ لیکن ایک گل ضرور ہے، امریکہ دا مال نہیں لیا کسے۔ کینیڈا وچ بہ کے یہو جہی مجدد بندے جنہ دی داڑھی بھی پوری نہ ہوئے، تے ساڈا مجدد ہوئے جتے کدی مستحب بھی فوت نہیں ہوئے۔ نہ کیوں نہ آزان ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر۔ لو بھائی کمینیو، سلمان تاثیر کو ایوارڈ دینے والوں، میں تہاڈی مسجد وچ بڑی ہلکیاں گلاں کر رہا ہوں، جڑی میں جمعے تے تقریر کیتی نا اج، وہ تسی سنو تے مسجد چھڑ کے نس جاؤ۔ مطلب تسا سمجھو مولانا صاحب اتنے میں آج جمعے تے اتنی گالاں کڑیاں تے میرے واسے چ نہیں سی گل ہے، اپنے واسے چ کہ یار اگر وہ سلمان تاثیر ایوارڈ دے قابل ہے تو پھر تے غازی علم الدین دا مزار گرا کے تے اوتھے جناب راجپال دی یادگار دا تعمیر ہونی چاہیے۔ پھر محمد بن مسلمہ جدو مار کے آئے تو پھر رسول اللہ انہوں کی ایوارڈ دیتا؟ آئے حضور دے قتل ہوتے، حضور دے دشمنہ دے قتل ہوتے افسوس کرن والے آ سن رسول اللہ نے کی جدو سر دا ویکھیا تے حضور نے بھی نہیں کیا کی ظلم پایا نے سر کیوں کٹ کے لیا دی راتی؟ آئے آخر انسانیت ہوندی تسی دا سر تے اوتے رکھانا سی۔ جدو رسول اللہ نے او دا سر ویکھیا تے حضور نے کی فرمایا الحمدللہ علی قتلہ۔ اسی سلمان تاثیر دے قتل ہوتے الحمدللہ نہ کبھی اے تے رسول اللہ نے الحمدللہ کیا؟ ایسا حضور دی گل مننی ہے کہ اور جناب کمینے اور بے شرم جناب امریکی ٹاؤٹ انہاں دیاں گلاں مننیاں۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اے گل اسی کہنی جیسے رسول و زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ حضور نے کی فرمایا الحمدللہ علی قتلہ۔ حضور نے وہ سر ویکھ کے فرمایا اس اللہ دا شکر ہے جنہیں میرے اس دشمن نو مروا دیتا میرے غلاموں کو۔ کوئی سمجھ آئیے؟ اے ناموس رسول دا مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ اگلی گل بھی حدیث سنو تو بس میں گفتگو مکان لگا، چونکہ ڈاکٹر صاحب کس ویلے آنا ہے؟ بس آ گیا؟ ہاں ہاں بلاؤ بلاؤ، میں تو بس انہوں نے انتظار کر رہے ہیں، بلاؤ بلاؤ انہوں نے بلاؤ، میں بس تقریر ختم کر رہا، میں تو بیمار آدمی ہوں ویسے بھی، میری تقریر بھی اس طرح ہی ہے۔ توجہ اے توجہ، ناموس رسول دا مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ میدان احد وچ عبداللہ بن حمید بن زہیر ظالم کافر ہے، جدو رسول اللہ نے کافر حضور نے گھیرا پایا کافر نے تے ایک گھوڑے ہوتے سوار ہویا ظالم، انہیں جناب لوہے دے لباس پایا، گھوڑے نو ایڑی ماری تے صحابہ نو کہنے لگا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لا موتن دونہ، کہنے لگا دسو ہے تہاڈا نبی کیڑے پاسے، آج یا میں مر جاواں گا یا تہاڈے نبی نو نہیں چھڑنا آج میں، نعوذ باللہ۔ اے اس ظالم نے نعرہ لایا، ستیاں ستیاں مسلماناں حضور دی ناموس دی حفاظت نہیں ہوندی۔ اے جڑا تو درود پڑھنا ہے تو اپنے واسطے پڑھنا، سویرے اٹھ کے ایک تسبیح تو درود دی پڑھی تو نبی دا حق ادا کر چھوڑیا، سویرے اٹھ کے تو سورہ یاسین پڑھی ہو تو دکانداری واسطے پڑھی، 400 قرآن دے نسخے جل گئے افغانستان دے واسطے تسی تے میں کی کیتا ہے، اگلے لیٹرین وچ قرآن سٹیا سی تے تسی کی کیتا ہے، قرآن دے شراب تے خنزیر ڈولے انہوں نے اسیں کی تساں کی کیتا ہے، قرآن نو گولیاں ماریاں، اس واسطے کہ اسی قرآن نو گھر خود جگہ نہیں دیتی، قرآن دستک دیندا ہاں جی اندر آ جاواں، مسلمان کہندے نہیں ایتھے کیبل چل رہی تسی اگے گھر چلے جاؤ، اگلے گھر جا کے قرآن دستک دینا آواں جی کوئی سورہ ملک پڑھن والا ہے، الف لام میم سجدہ پڑھن والا ہے، راتی پڑھ کے کوئی سون والا، وہ کہندے نہیں ایتھے تے کیبل چل رہی، قرآن جی اگے جاؤ، جلیا جدو تو تے میں قرآن نو گھر جگہ نہیں دیتی تے امریکیاں کولوں توقع رکھنا کہ امریکی تیرے قرآن نو چک کے چم کے اوتے رکھن گے؟ سوچو اسی کس طرف چلے گئے۔
قرآن رسول اللہ دے دل تے نازل ہویا، وہ قرآن نو اگ لا کے، قرآن نو پھاڑ کے، ٹیراں تھلے رکھ کے، گولیاں مار کے، شراب ڈول کے، وہ اپنی ٹھنڈا دل ٹھنڈے کر دیں رسول اللہ دی توہین کر کے۔ تو مسلمان کی کر رہے ہیں؟ گھر جناب مہمانوں کے لیے کمرہ ہے، کھانے کے لیے کمرہ ہے، مہمانوں کو بٹھانے کے لیے ہے، سونے کے لیے۔ میں کہا جی قرآن دا کمرہ کیڑے پاسے گیا؟ قرآن دا کمرہ کیڑے پاسے گیا؟ نہ خود قرآن پڑھیا، نہ بچے نو پڑھن دیتا، پترا نو بھی جوان کیتا تے قرآن تو بچا بچا کے میرے پتر نو قرآن دی ہوا نہ لگ جائے۔ قرآن ٹکر جے نہیں دیندا، قرآن روٹی جے نہیں دیندا۔ حضرت کنز العمال شریف وچ حدیث پاک کے سنو ذرا، اپنے بچے نو قرآن ضرور پڑھانا تے دلیری نال پڑھانا۔ حضرت عمر دے کول ایک بندہ روز آوے، دستک دے، حضرت عمر باہر نکلن، ہاں جی کی گل ہے؟ انہاں کہ جی آٹا مک گیا، آٹا چاہیے۔ کسی دن آ کے کبھی غریب آدمی ہیں، پیسے چاہیے۔ ایک دن حضرت عمر جلال چ آ گئے، فرمایا کی عمر دے روز دروازے تے آ کے دستک دینا؟ اذهب تعلم کتاب اللہ، جا جا کے اللہ دا قرآن پڑھ۔ حضرت عمر یہ نہیں کیا جا کے مزدوری کر۔ سوچو ذرا گل کتھے ماری حضرت عمر نے۔ فرمایا اذهب تعلم کتاب اللہ، جا جا کے اللہ دا قرآن پڑھ۔ تے منگن والے بندے نو یہ گل کرنی؟ حضرت عمر جانتے سن میں انہوں کیڑے کام بھیج رہا۔ کافی عرصہ گزر گیا، مہینے گزر گیا، حضرت عمر نو وہ بندہ دوبارہ نہ ملیا۔ ایک دن سرے راہ مل گیا بازار وچ۔ حضرت عمر نے کہا یار ناراض ہو گیا، تو کدی عمر دے دروازے تے نہیں آیا؟ میں یہ تو نہیں سی کہ تو منگن نہ، تے میں تے تینوں کہیا سی قرآن پڑھ۔ اس بندے نے جڑی گل کیتی اگوں، انہوں نے کہا انی وجدت فی کتاب اللہ ما اغناہ عن باب عمر۔ انہوں نے کہا جناب جس قرآن نو پڑھن واسطے تسی مینوں بھیجے سی نا، جدوں تو میں وہ پڑھیا اس قرآن نے مینوں عمر دے دروازے تو بے نیاز کر دیتا ہے۔ عظمت قرآن بھی حضور دا ہی ہے۔ ہاں تو انہیں جانا انہیں مانا، سب کچھ حضور ہن چلے، وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے گا، سب کچھ حضور ہن۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو نہیں۔ تے میں گل کرن لگا، یہ تے اعلیٰ حضرت بریلوی دی گل ہے نا۔ میں کہ اقبال داڑی منڈے کو میں پوچھا، میں کہ اقبال تو کی کہنا؟ اعلیٰ حضرت بریلوی تے حضور دے گھر نو کعبے دا کعبہ کہندے ہیں، تیرا کی پروگرام ہے؟ مصور پاکستان، تو یورپ بھی پڑھیا تے بڑی بڑی جگہ پڑھ کے آیا، تیرا کی پروگرام ہے؟ اقبال کہندا تور موجے از غبار خاناش، کعبہ را بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہندا تسی تور پہاڑ دیاں گلاں کر دیو، ساڑھے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا، او دا جڑا گرد و غبار اڑیا، تور پہاڑ تا او دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ تور موجے از غبار خاناش اور کعبہ را بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہندا حضور دا گھر کعبے دا کعبہ ہے۔ لاؤ فتوہ اقبال تے، داڑھی منڈے تھے، مصور پاکستان تھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی میں بہت سارا یہ تقابل کر کے اپنی لکھے ہویا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی گل کی تھی نا، ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہ اقبال تیرا کی پروگرام ہے؟ گل ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت علی؟ کہندا تو فرمودی راہ بتھا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل نیس۔ اقبال کہندا حضور تسی فرمایا میں کعبے چلا گیا، ورنہ تو آڑے سوا کدھر ساڑا جانا بڑھدا کوئی نہیں سی۔ گل سمجھ آئی؟ یہ تو موضوع بدل جانا ہے نا اقبال اور اعلیٰ حضرت۔ یہ پھر کہ میں تمہیں سنا سا بھائی جڑی گل اعلیٰ حضرت کی تھی وہی اقبال کی تھی۔ اقبال جڑا نا مسٹر طبقے وچ حضور دا عشق پھیلایا تے اعلیٰ حضرت بریلوی چمکھی لڑائی لڑی۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم۔ لو جی وہ کافر جدو آیا، ساڑھا ایک کینیڈا وچ بیٹھے مجدد ہے، ساڑھے من
کسے نال بھی پیار کرو تے ایک وسیلے نال حضور دے واسطے نال پیار کر، کسے نال کرنا ہی تھا، کسی دی شخصیت نال مت پیار کر، ذلیل ہو جائے گا۔ جے حضور دے دامن پیچھے چل رہا تے پیچھے ہاتھ بن، جے ادھر رخ ادھر کیتا تے تھک سٹ کے حضور وال رخ کر کے بیٹھ جا۔ ساڈے لوگ ذات نال پیار کرنے ذلیل ہی تاں ہوندے۔ صدیق اکبر نے فرمائی سی ایک بات، اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، پہلا خطبہ فرماؤ میرے پیچھے اس وقت تک چلنا جدو میں اللہ رسول دے پیچھے چلنا، بس گل مک گئی۔ فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، جے صدیق اللہ رسول دے پیچھے ہٹ جائے تو پھر صدیق دی گل نہیں مننی، تے تسی کسی دی ذات نال پیار کیتا ہے، اودیاں تعویلاں کر دیو۔ ان کا چل کل چلتا ہے عاشق رسول مندے سی، جدو رخ مصطفیٰ تو اپنا جناب دام پیرے پچ پرے ہٹیا تے تھک دے بھی نہیں، تو بات تو بڑی دور والی بات کیوں جی؟ میں گفتگو مکان لگا، بس اے نعرہ ہے، اس نعرے نہ سنی زندہ رہ سکنے۔ کسے نال بھی پیار کیتا حضور دے واسطے نال کیتا، نہ اسی وہابیاں نہ دیوبندی تے نہ شیعہ۔ شیعہ کہندے نے حضور کی قسمت چنگی کہ حسن تے حسین جڑے اے نواسے مل گئے، تے اے دیوبندی وہابی کہندے نے حضور دی قسمت چنگی عمر جڑے غلام مل گئے۔ میں آکھا نہ ہوئے نہ کمینے ہو، حسن تے حسین دی قسمت چنگی حضور نانے مل گئے۔ سمجھ آئی بات؟ تے عمر دی قسمت چنگی حضور آقا مل گئے، بس گل ختم۔ سنیے دا یہی تو کمال ہے، اسے منے ہی ہر کسی نو حضور دے واسطے نال ہے۔ زے فرق تاب قدم ہر کجا می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشت کے جا ہی جاس۔ ساڑھے بزرگاں نے لکھیا جدو بھی تو حضور دی سیرت تے صورت پڑھے گا تے سنے گا اپنے علماء کولوں، تو پھر تیرا دل گواہی دے گا، دل لانا ہے تو ایتھے لا، بس اور دل لانا ہی جائی کوئی نہیں کائنات۔ ساڑھا کینیڈا والے گستاخی کی تھی تے لاہور گوشہ درود بنا دیتا ہے تے بہ کے صبح شام درود پڑھو۔ میں اگر تو عربہ ماری بھی پڑھا تے کینیڈا والے دا اے جناب علاج اے میدانے ہو تے جدو کافر رسول اللہ والا آیا تے ابو دجانہ نے عرض نہیں کی تھی حضور میں تسبیح نہ درود چھکا، درود دا بھی ویڑا ہو رہے، نمازاں دا ویڑا ہو رہے، عید دا ویڑا ہو رہے، حج دا ویڑا ہو رہے، روزیاں دا ویڑا ہو رہے، شادی دا ویڑا ہو رہے، سون دا ویڑا ہو رہے، جاگن دا ویڑا ہو رہے۔ یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت۔ حضرت ابو دجانہ نے پوچھا نہیں حضور فقیر کیا کر سکتا ہے؟ کیوں جی مولانا نذیر صاحب کو تسی آگے پوچھو جی مجھے کیسا پیار کرنا چاہیے، اپنے اندر مفتی کو پوچھ مینوں نبی نہ کیوں جا پیار کرنا چاہیے۔ حضرت ابو دجانہ نہیں صحابہ نال کسی اور نو کیا یار ادھر آویں، بندہ بڑا ڈاڈا آ رہا، فقیر نہ ذرا دو ہاتھ کراویں، اے کافر بڑا دلیری نال آ رہا حضور وال، میں کلا کی کراں گا؟ نہ حضرت فتعرض له ابو دجانہ، حضرت ابو دجانہ اگے آ گئے۔ اے اہل سنت بزرگاں نے سانو دسیا جدو ناموس رسول دا مسئلہ آوے تے تیری جان کس واسطے؟ فتعرض له ابو دجانہ، ابو دجانہ آگے آ گئے۔ سنو لفظ کی فرمائے، آپ نے فرمایا حلم الی من یکی نفس محمد بنفسہ، فرماؤ کمینیا حضور والباد والجامی، اسی غلام جے اپنی جانا ہاتھ تے رکھ کے آئے بیٹھے ہیں، پہلے ساڑھے نہ مقابلہ کر حضور والباد والجامی۔ کی فرمایا ادھر غازی ممتاز نے یہی گل کی تھی، آہ کمینیا گورنر تو اپنی جائی ہونا ہے۔ اے 5 مارچ نو نا غازی صاحب دے والد صاحب میرے نال بیٹھے سن، اتنے سنی تاریخ دا جلسہ سی مینار پاکستان، تے میں واپس جدو آیا تو میں اپنے پتر نو کیا، میں آکھا پترا پتر کوئی نہیں دیندا، غازی ممتاز تے باتاں کرن والے ذرا سوچ تے صحیح، آئے اتنے تے پتر بیمار ہوئے تے پیو بڑھا ہو جاندہ، پیو چلن دی سکت وچ نہیں رہندا، تے جناب اینڈ نکا جیا پوترا روز ویکھدا ہونا گھر غازی دا والد، تے پتر نو 2 باری سزائے موت ہو چکی، حکومتاں بھی ظالماں دیاں پیچھے بھی یہود و نصارا کھڑے، اس نو پتہ نہیں گل بننی کدوں ہے، پھر بھی پیو جڑا تسلی نال دنیا تے چلدا پھرے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔
اے ذرا سوچنا گل جا کے میری سنن لگیا کہ مولانا گل کی تھی پتر دینے بڑے اوکھے نے تے اسلام نو 10 روپے کوئی نہیں دیندا. جمعے والے دن میں ویکھدا لوگ جناب داڑا نوٹ ویکھ کے کٹ دین بھائی مسیتی کدھر بھی نہ چلے جان. آئے پتر نو 2 باری سزائے موت ہو چکی ہوئے پھر دنیا تے بندہ پھردا ہوئے. اقبال کہندا کبھی آوارہ ہو بے خان مائش, کبھی شاہ شہان ہو شیر مائش, کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش, کبھی عریان و بے تیغ و سنائش, کبھی تنہائی کوہ دمنش, کبھی سوز و سرور و انجمنش, کبھی سرمایہ محراب و منبر, کبھی مولا علی خیبر شکنش. اے تے محبت انداز ہے حضور نال. کوئی دسے کائنات جو واری پتر نو سزائے موت ہو چکی ہوئے تے پیو اس دلیری نال چلدا ہوئے تے ہسدا ہوئے. اے کائنات چ کوئی چیز اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال, مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. کائنات چ اگر کوئی سیدھی شے بند نو رکھ سکتی تے محبت رسول ہے, اور کائنات چ کوئی سیدھا نہیں رکھ سکتا. کیوں جی اے تہاڈا بیٹا ہے اے اچھا تہاڈا میں پوچھا بیٹا ہے تے تسی میرا ہوئے تے میں انہوں جناب گود وچ پا کے رکھنا, اپنا چھپا کے رکھنا ہے. میرے بیٹے کو چھینک آئے تو پتہ کرو زکام تو نہیں ہو گیا, اور 1.5 سال ہو گیا انہوں کوٹری جو باری اگلے نہیں کٹیا. ایڈا شیر جوان ہے انہوں ورزش بھی نہیں کرن دیندے. پھر ہر ہفتے پیو جا کے ملاقات کرے تو پھر دلیری نہ جیل چوں نکل کے آ کے بہ جاوے. یہ سوچنا گل کوئی غازی ممتاز حسین دے بارے غلط نظریات, توبہ کرو جس نے کوئی غلط نظریات ہیں. تسی سوچو تو صحیح اسی کی دے سکتے ہیں اسلام نو. میں تقریر کی کرنا, تقریراں سی کرنے ہیں. جناب نعت خان نعتاں ایتھے ٹپ کے جناب میرے تو پہلے پتہ نہیں کتنے پڑھیاں ہونیاں, سرکار آ گئے اور جناب 5 قسم دے جناب پگڑیاں دے رنگ, 6 قسم دے کرتے قسم دے پائے ہوئے تے ٹائٹ لباس. نعت خان جناب وہ تو بیوٹی پارلر وچ آ کے جناب نعت پڑھ رہے ہیں, موج لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیا. میں آخیا تیری کیڑی موج لگی, جس قوم دے 400 قرآن دے نسخے جل جان, جس قوم دے جناب کتاب نو لوگ لیٹرین سٹن, رسول اللہ دی ناموس دے اوتے جنے قربانی دیتی ہوئے 2 باری سزائے موت سن کے بیٹھے ہوئے, اور اس دے ظالم بدکار اور اس فاسق نو, اس گستاخ رسول نو لوگ ایوارڈ دے دیون. تیری موجیں لگیاں, ہاں تیریاں واقعی موجیں لگیاں, کیونکہ تو جناب پیسے جے کمانا حضور دے نا تے تو جیبا گرم کرنا. میں تے لاہور نعت خانہ نو کہنا میرے سامنے وہ نعت پڑھے جڑا مار روڈ تے بھی آوے سٹیجاں تے اس نے انہاں لوگاں نو. اے وابی جڑے نا وابی ہیں تے برے, میں بھی انہوں تانوں پتہ ہے انہاں دے بڑا خلاف ہاں, لیکن اے جڑا حافظ سعید ہے نا اے غلے جڑے انہاں رکھے ہوئے نا اوتھے لوگاں دیاں دکاناں تے, اوتھے جملہ انہاں بڑا ڈاڈا لکھیا. انہیں لکھیا بھئی آپ کا مال ان کے لیے جن کا خون اسلام کے لیے. ہے تے بے ایمان لیکن گل بڑی وڈی لکھی. ہاں جی گل بڑی وڈی ہے. ہاں جی یعنی گل بھائی جدھر بھی ہو نا جناب, ہاں جی گل بڑی وڈی ہے. تے سنیا دا مال ان کے لیے, سنیا دا مال کن کے لیے, غازی ممتاز کے لیے نہیں. ایک گل میں اس واسطے دس رہا بھائی اتنے ایجنسیاں دے ٹوٹ بیٹھے ہونے نا, کئی ایجنسیاں دے چغل خور لکھ رہے ہونے. مولانا نذیر صاحب کی مسجد میں یہ بات ہوئی, ان کی مسجد میں یہ بات ہوئی, چغل خور بیٹھے ہوتے. انہاں چغل خوراں واسطے میں گل کر رہا. میں اپنی جناب بہت سارے پیسے غازی صاحب دے والد صاحب نو پیش کیتے, انج نال پتہ نہیں لگن دیتا کسی نو. اے مطلب تانوں دسن دا نہیں کہ میں کوئی کما, صرف دس اس واسطے رہا کہ جڑے تھے چغل خور بیٹھے انہاں نو پتہ چلے کہ تو اگر زرداری ایوارڈ دے سکتا سلمان تاثیر نو تے حضور دے غلام بھی غازی دے پیو نو پیسے پیش کر سکنے. بس اتنی بات ہے, صرف اے گل دسنا مقصود ہے, تانوں اور دسنا مقصود نہیں. ہاں ویسے جی ہاں سرکار غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو میں کہا لیپ ٹاپ دے رہا ہے ظالماں نو بدکاراں نو, تو میں کہا غازی دے پیو کول کوئی کدی گیا. اور اتنی جائیو نکی جی جاگتی مری عرفہ کریم وزیر اعلیٰ اتھے جا رہا, فلانا اتھے جا رہا. میں کہا غازی ممتاز تے مجرم ہے تواڈے نزدیک, او دا پیو تے مجرم نہیں نا. اے گل بڑی میں ڈاڈی کر رہا, تسی کدی سوچنا تانوں سمجھ آوے گل کتنے لوگاں کتنے ساڈے نال ظلم ہو رہا ہے. چلو جی غازی ممتاز ماورائے عدالت تواڈے نزدیک او مجرم ہے, انہیں گورنر نو ماریا, لیکن ایتھے ڈنگی نال کوئی مرے تے حکمران دے گھر چلے جاندے تے غازی دا پیو بڈھا ہے انہوں بھی کسی سہارن دین گیا کدی کوئی ایم این ہے, کوئی ایم پی ہے, کوئی وزیر گیا ہوتے گھر, تے پھر تسی انہاں دے منہ تے تھک دے نہیں کہ کل کوئی آوے تو انہاں کہا پرے ہٹ میرے نال وہ بندہ گل کرے جڑا غازی دے گھر گیا. غازی نے نہیں گل کرنی, غازی دے پیو نو ملیا جا کے انہوں سہارا دیتا ہی.
تے جدوں یار اتنے دشمنی ہوے رسول اللہ دے غلاماں نال حضور دے عاشق نال تے کیا اے تسی کی سمجھدے ہو کہ بھائی اس طرح ساڈی حضور شفاعت فرما دین گے؟ اے نوشیرہ ورقہ دا واقعہ ہے، مولانا آ گئے ڈاکٹر صاحب آ گئے کتنے لیاؤ لیاؤ میں گل کرن لگا نوشیرہ ورقہ چ ایک واقعہ ہویا، ایک بندہ او دے پتر دا ساڑا اس نال بازار وچ لڑ پیا تے او دا پتر کول کھڑ کے تماشے ویکھدا رہیا، اپنے پیو نو چھڑایا بھی کوئی نہ۔ سویرے بابا اٹھیا انہیں لکھ دیتا میں میرا پتر آ کے، ساری دنیا منان گئی بابے نو تے بابا کہن لگا یار دسو تے صحیح مینوں کہ اس دے وچ پترانی خصلت کیڑی ہے؟ اے دا سالا میرے نال لڑیا، اینے پیو نو چھڑایا بھی نہیں، پیو دی مدد بھی نہیں کیتی، اے دے پترانی خصلت کیڑی ہے؟ سالے دے پیچھے پیو نو مرواندہ رہیا۔ بابا کیا میں مر جاواں گا پتر نو معاف نہیں کرنا؟ اوئے جے پیو پتر نو نہ منے او دے اندر پترالیاں خصلتاں کوئی نہ ہون تے قیامت والے دن حضور من جان گے جے امت والیاں خصلتاں کوئی نہ ہویا؟ اپنے اندر حضور دی محبت پیدا کرو اور ٹوٹ کے پیدا کرو۔ آگے جناب ابو دجانہ پھر کی گل کی تھی؟ آپ نے انہوں فرمایا ادھر آئے تے آپ نے تلوار ماری وہ گھوڑے دیاں ٹنگاں کٹ دیتیاں، دوسری تلوار ماری وہ گردن لا دیتی تے نعرہ کی لایا خذھا وانا ابن خرشہ، فرمایا محمد عربی دے غلام دی ساٹھ بھی ہن جھال پھر۔ لو جی میری آخری بات، اے ابو دجانہ کام میں ہو جا کرو، حضور خود دعاواں دین، حضور خود خواب وچ آ کے زیارت کرا جان کہ میرے غلام نے کام کتنا وڈا کیتا ہے۔ غازی ممتاز نو جاگ دیا زیارت کرائی تھی، کوئی وجہ تے ہے نا؟ تو ایوارڈ دے سلمان تاثیر نو، غازی ممتاز کو تو ایوارڈ مل چکا ہے، اس سے بڑا کائنات میں ایوارڈ کوئی نہیں، تیرے ایوارڈ دے اسی تھکتے بھی کوئی نہیں، لیکن ایک یاد رکھ قبر وچ حضور آنا ہی بس۔ تے جڑے او دے حامیاں نو بھی سن لون، قبر وچ رسول اللہ دے بارے پوچھا جانا، اپنے جناب لیڈراں دے بارے نہیں پوچھا جانا کہ تیرا لیڈر کون سی، پوچھا جانا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دسو اس نبی نال کتنی وفا کیتی ہے۔ تے میرے آقا نے جدو دیکھا نا کہ میرے غلام نے میرے دشمن نو ماریا تے حضور نے دعا کی کہ اللہم ارضا عن ابن خرشہ کمان عنہ راضٍ، مولا ابن خرشہ نا تو راضی ہو جا، ابو دجانہ نا اے منظر ویکھ کے میں دے نال راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے اور اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ دلیری عطا فرمائے۔ اور ہم نے یہ باتیں میں آپ کے سامنے نہیں، یہاں تو میں نے کوئی بھی بات سخت نہیں کیا ہے، پتہ نہیں میں نے آپ کے ماحول کی وجہ سے، ورنہ میں جس قانون دے تحت 1929 وچ غازی علم الدین نو پھانسی ہوئی، 2011 وچ بھی اسی قانون دے تحت غازی ممتاز نو پھانسی ہوئی۔ کدی سوچی تسی یہ گل؟ پاکستان بنن تو بعد کی ملیا سانو؟ جس قانون نے 1929 وچ غازی علم الدین نو پھانسی دیتی، اسی قانون کے تحت غازی ممتاز کو 2 بار سزائے موت ہوئی ہے۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ اب ہم نے بتانا نہیں ہے امریکی غلاموں کو کہ اب 1929 نہیں ہے، اب 2012 ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہر مسلمان اٹھے اور جہاں تک اس کی بات ہے وہ نعرہ لگائے غازی تیرے جان نثار، اینج تے غازی باہر نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ اے نعرہ میں نعت دا مصرع اعلیٰ حضرت آخر دے پڑھدا ہونا کہ اے بیچارے چوڑے چمار، اے جناب مچھر مکھیاں بیچارے، اے کنا کی کرنا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا انج نہیں۔ غازی دی جیل دے دروازے نال روحانی طور تے آواز ٹکراوے، غازی نو پتہ چلے میرے منن والے ستے نہیں، سمجھ آئی؟ میرے ماننے والے جاگ پڑے ہیں، سمجھ آئی نا بات؟ غازی رہے گا یوں ہی ان کا، اجے تو گجراتو بھی نہیں لگی آواز، اچھے آواز کڈو، پھر اگے جیلم ہے، پھر اگے جناب سہاوا، پھر اگے گجر خان، پھر اگے مندرہ، پھر روات، پھر پنڈی، پھر اڈیالہ جیل اس پاسے، تو زور دا نعرہ لاؤ، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں۔